تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں کہا تھا مصائب میں کہ بی بی جب دربار میں گئی تھی تو ان کو حق دے دیا گیا تھا اور رستے میں پھر ایک ملعون نے جسارت کی تھی، لیکن ہم لوگ جب سے مجلس سے سنتے آ رہے ہیں اس میں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بی بی کو حق نہیں دیا گیا، تو اس پہ آپ تھوڑا ایلوبریٹ کر دیں تو ہو جائے گا۔ ایک دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اہل سنت بھائی جو اہل بیت کو مانتے ہیں اور اپنے خلیفہ کو بھی مانتے ہیں، ان کی شفاعت ہوگی اور ان کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ پہلا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے دو قسم کی روایات ہیں، ہم جو جتنے مصائب پڑھتے ہیں وہ ہم اس وقت کی روایت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ روایت دو طرح سے بھی آتی ہیں۔ اصل بات مظلومیت جناب سیدہ ہوئی، محسن شہید ہوئے ہیں، اب اس کی روایت دو طرح سے آ سکتی ہے، ایک یہاں ایسے ہوئی، ایک روایت ہے وہاں ویسے ہوئی۔ ٹھیک، آپ ابھی کہتے ہیں یار یہ دو روایتیں ہیں، ٹھیک، مثلا ابھی آپ کے یہاں جو انسیڈنٹس ہوئے آپ کہتے ہیں اس میں 1000 آدمی مرے یا اتنے آدمی مرے، کیسے مرے؟ آپ کہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے جی اس نے کلاشنکوف سے فائر کر دیا، دوسرا کہتا ہے نہیں اس نے ریوالور سے فائر کر دیا۔ آپ کہتے ہیں ایک یہ کہہ رہا ہے ایک یہ کہہ رہا ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اصل انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی یہ دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ اگر واضح ہو گیا کہ یہ دو روایتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے سنا تھا حق نہیں ملا، تم نے کہا حق مل گیا۔ ہم نے کب کہا حق ملا؟ ٹھیک ہے نا، فدق ملا نہیں ملا، فدق کو لکھ دیا تھا، اول نے لکھ کے میں لے کے جا رہا تھا، وہاں پہنچنے پہ دوم نے اس کو لے کے پھاڑ دیا، تو ملا؟ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا اگر کسی گھر پہ کیس ہو، ایک جج نے لکھ کے دے دیا، آپ لے کے نکل رہے ہیں، اس نے دوبارہ اپیل کر دی اسے ہائر کورٹ میں اور وہ اس نے آپ کو نہیں دیا، آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے بھائی شفاعت انہیں ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہمارے وہ بھائی جو شفاعت کے قائل نہیں ہیں انہیں شفاعت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ بھائی جو شفاعت کے قائل نہیں ہے، ابھی یہ جوانوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے، کافروں کو جنت میں لے جانے کی بڑی ان کو وہ ہوتی ہے، یار یہ بہت اچھے ہیں یہ فلاں، میں کہتا ہوں یار خود اس سے پوچھو تم نے جنت میں جانا ہے، وہ کہتا ہے ہی نہیں جنت، ٹھیک ہے، اس کو نہیں چاہیے، آپ اس کے وکیل بنے ہوئے۔ تو وہ مخالف جو شفاعت کو مانتا ہی نہیں ہے اسے یقیناً شفاعت نہیں ملے گی، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے اگر سمجھ میں آئے، عقیدے میں شفاعت نہیں ہے، عمل میں شفاعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہاں تو شیعہ نہیں تھا، کہوں مولا شفاعت کر دے مجھے شیعہ کر دے، نہیں کریں گے، عقیدے میں کوئی شفاعت نہیں۔ میں شیعہ تھا، میرا عقیدہ صحیح تھا، ٹھیک ہے نا، کمی ہو گئی، کاسی ہو گئی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، یہ رہ گیا، یہاں تساہل ہوا، مولا شفاعت کر دے، مولا شفاعت کریں گے، ٹھیک۔ وہ اہل سنت جن تک حق نہیں پہنچا اور ان کے حساب سے یہی چیز تھی، سینیریو یہی تھا، وہ اہل بیت کو مانتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہی پہنچا، وہ سمجھے رسول خدا نے بنا دیا تھا، اہل بیت کو نہیں بنایا تھا، ان کو بنا دیا تھا، اس بنا پہ وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور اہل بیت کی محبت اگر ان کے دل میں ہو تو ان کے لیے شفاعت ہے، شفاعت قائل بھی ہو، اہل بیت کی محبت بھی ہو اور عناد بھی نہ ہو، حق پہنچنے کے بعد منع نہ کیا ہو، ان کو شفاعت ملے گی۔